حج کے مہینے مخصوص ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دکھ والی بات ہے ہمیں مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں مسلمان۔ اسلامی مہینوں کے نام جنوری فروری یاد ہے، اسلامی مہینوں کے نام نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو سال ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جنوری آتا ہے تو نیا سال شروع ہوتا ہے، اور دسمبر کے اینڈ میں ہم نئے سال کا استقبال کس طرح کرتے ہیں؟ بڑے بڑے ہوٹل بک ہو گئے، شرابیں پی جا رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، استبازی ہو رہی ہے اور رقص کیا جا رہا ہے۔ یہ نئے سال کا استقبال ہو رہا ہے، اور کون کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے۔ اور مسلمانوں کا سال، اس کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، اور پھر محرم جب آتا ہے تو نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ ان کا مذہب ان کو کیا سکھا رہا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ فرمایا جب سال کا آغاز ہوتا ہے یکم محرم الحرام، ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ 10 محرم الحرام ہے تو میدان کربلا سامنے ہے۔ اور جب 18 ذی الحجہ آتی ہے، سال ختم ہونے کو آتا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، منا کا میدان ہے، اور ایک باپ اپنے جوان بچے کے حلق پر چھری چلاتا نظر آ رہا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ یہ فرما رہا ہے بندے تو اگر اسلام میں داخل ہونے لگا ہے، اس کو پھولوں کی سیج نہ سمجھنا، اس کی ابتدا بھی قربانی ہے، انتہا بھی قربانی ہے۔ اگر تو اسلام میں داخل ہونے لگا ہے تو پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لے، میں جس مذہب میں داخل ہونے لگا ہوں اس کی ابتدا بھی قربانی ہے، انتہا بھی۔ بلکہ اگر سچی بات کہوں، اس مسلمان کی صبح کا آغاز ہی قربانی سے ہوتا ہے۔ بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے، اور فجر کے وقت کی نیند تو آپ کو پتہ ہی ہے، آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم۔ یار بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے آ جانا، یہ بھی قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ پھر ظہر کا وقت ہے، کاروبار کر رہا ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہے، لوگ لاکھوں روپے لے کے کھڑے ہیں، ہمیں سودا دو، ہمیں سودا دو۔ پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، سارے گاہک چھوڑ کے نماز پڑھنے چلا جانا، یہ بھی کیا ہے؟ عصر کا وقت ہے، بڑی تیزی کا دور ہے، کوئی سودا خرید رہا ہے، کوئی سبزی خرید رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے، پھر آواز آ رہی حی علی الصلاۃ،
رش چھوڑ کے آ جا، سب کچھ چھوڑ کے آ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ تھکا مانتا گھر گیا ہے، بچھڑے ہوئے بچے ملے ہیں، ان کے ساتھ محبت پیار کرنے لگا، ساتھ ہی آواز آ رہی حی علی الصلاۃ۔ سب کو چھوڑ کے نماز پڑھنے آ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ نماز پڑھ کے گیا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، روٹی کھائی، اب چاہتا ہے بستر ہو اور میں سو جاؤں، پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ۔ سب کچھ چھوڑ کے آ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولو یاد ہے۔ خون پسینہ کر کے پیسے کمائے ہیں، دولت بڑی پیاری ہے، صاحب نصاب ہو گیا ہے، فرمایا زکوٰۃ نکال، اپنی کمائی میں سے ایسی جگہ دے دینا جہاں بظاہر واپسی، یہ بھی کیا ہے؟ نفس کھانے پینے سے بڑا خوش ہوتا ہے، روزے آ گئے، رمضان آ گیا، فرمایا خبردار کھانا پینا نہیں ہے۔ اچھا جی بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، حلق میں کانٹے جو پانی بھی موجود ہے اور کھانا بھی لگا ہوا ہے، سموسے، کچوڑیاں، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے مشروب بھی رکھے ہیں، ضرورت بھی ہے، طلب بھی ہے، اور ہاتھ میں طاقت بھی ہے، اور سامنے حلال بھی رکھا ہوا ہے، اٹھا کر منہ میں لے جانے تک کی طاقت بھی ہے، لیکن پھر نہیں کھا رہا، یہ بھی قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان سب سے بڑی قربانی حج ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی مشکل عبادت ہے، اتنی مشکل عبادت ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی بہت مشکل کام ہو، بہت مشکل، کہنا یار کوئی حج ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی حج جتنا مشکل کام ہے؟ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، جہاں بھی آپ نے نیت کرنی ہے، یہی نیت کہ یا اللہ میں احرام کی نیت کر رہا ہوں، میرے لیے آسانی فرما، میں طواف کی نیت کر رہا ہوں، میرے لیے آسانی فرما، یا اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، قبول فرما اور آسانی فرما۔ جہاں آسانی، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ حضرت صاحب ذرا تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات، بندے کو دولت سے بڑا پیار ہے۔ اب 12 لاکھ روپیہ دے دینا، اونچی بولو کیا ہے؟ گھر بار بڑا پیارا ہے، بیوی بچے بڑے پیارے ہیں، ان کو چھوڑ دینا، کاروبار بڑا پیارا ہے، کاروبار چھوڑ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ کپڑے بڑے پیارے ہیں، انارکلی سے سلاتا ہے، 5,000 روپیہ دے کے سلا رہا ہے، بڑی اعلیٰ قسم کے کپڑے، فرمایا اتار دے یہ سارے، کیا پہنوں؟ 2 ان سلی چادریں، تو چاہے بادشاہ ہے یا فقیر ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اتار دے۔
من پسند سلے ہوئے کپڑے اتار دینا یہ بھی کیا ہے؟ اور ان سلی چادریں پہن لینا ہر وقت معطر رہتا ہے. کنگا جیب میں ہے، کنگا کر رہا ہے. فرمایا احرام باندھ لیا، خبردار خوشبو بھی نہیں لگانی، کنگا بھی نہیں کرنا. وال ٹوٹ گیا تھے، بڑا بن سنور کے رہتا ہے، خبردار اب یہ بھی نہیں کرنا. ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، خبردار یہ بھی نہیں کرنا. کرنا کیا ہے جی؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہی پڑھتا جا رہا. جتنی دیر احرام کی حالت میں ہے صحبت بھی نہیں کر سکتا، پابندیاں، شکار بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جناب، مکہ معظمہ پہنچ گیا ہے، خانے کعبے کا طواف کرنا ہے. تھکا ماندہ ہے، تھکن سے چور ہے، طواف کر رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولو. پھر صفا مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. یہ بھی کیا ہے؟ اچھا جی اب بات بن گئی. فرمایا نہیں اے وال سر دے بڑے بودے رکھے نو، اترا اس کو. 1000 روپے دے کے بال سیٹ کروائے، چل ٹرین کروا. یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولو یار. ہائے ہائے ہائے. بیڈوں پہ رہتا ہے، اے سی کمرے میں رہتا ہے، اٹیچ بات ہے تیرے گھر میں. اب اس کو چھوڑ، کہاں جانا جی؟ مینا میں جا کے ڈیرے لگا دے. حضرت جی گھر میں تو پیشاب آ جائے تو جلدی سے اٹیچ ہی بات ہے، اور وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں. گھر کا نرم بستر چھوڑ کے مینا کے میدان میں جا کے ڈیرے لگانا. وہ میٹرس ہی ہوتا ہے نا عموماً جگہ پر. پھر وہاں اٹیچ بات ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح. میں عموماً کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں کر رہا. عموماً اٹیچ بات بھی نہیں ہے، اور بلکہ اگر آپ کو استنجے پانی کی حاجت ہے تو ایک لمبی لائن لگی ہوگی، کھڑا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اب مینا کے بعد میدان عرفات میں آ گیا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. یہاں پر ظہر اثر پڑھنی ہے.
اور مینا میں تو پھر بھی کچھ فیسلٹیز ہیں، وہاں وہ فیسلٹیز بھی کما حقو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر ٹینٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ظہر اثر پڑھ لی، اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لوں؟ فرمایا نہیں نہیں، یہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ رات 12 بجے بھی پہنچو، مغرب عشاء مکمل اکٹھی پڑھ کے پڑھنی۔ مینا میں بھی کچھ فیسلٹیز ہیں، میدان عرفات میں بھی کچھ ہیں، لیکن مزدلفے میں نہ کوئی ٹینٹ ہے میدان کے اندر۔ اچھا، میدان میں ہے اور کرنا کیا ہے؟ خاک میں کنکریاں تلاش کی جا رہی، جو کہندا سا میرے کپڑوں کو اوے ہے پیچھے پیچھے ہٹ، میل نہ لگ جائے، گند نہ لگ جائے، آج مٹی کے اندر ہاتھ ڈال کے تلاش کر رہے کنکریاں۔ اس کو کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اب مزدلفہ میں مغرب عشاء اور فجر ادا کی، اب ذرا سستا لیں؟ فرمائے نہیں نہیں، نکلو یہاں سے۔ کہاں جانا جی؟ مینا میں جانا ہے۔ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں مارنے کا عمل کوئی آسان کام۔ حضرت صاحب کئی ایسے حاجی کنکریاں مارنے جاتے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ ہر سال تقریباً سنتے ہیں کنکریاں مارتے ہوئے اتنے حجاج شہید ہو گئے۔ کنکریاں مارتی، اب ریسٹ کر لے؟ فرمایا نہیں نہیں، ابھی قربانی بھی کرنی ہے۔ قربانی کر دی، اب فرمایا اب ٹینڈ کرواؤ، تیرے وال تھوڑے تھوڑے ہو گئے، اتراؤ ٹینڈ کراؤ یا کسر کراؤ، حلق کرواؤ یا کسر کرواؤ، بہرحال یہ بودے اتارنے پڑتے۔ اب احرام کی پابندیاں کچھ جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اب ریسٹ کر لیں؟ فرمائے نہیں نہیں، ابھی طواف زیارہ بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور طواف زیارہ میں رش کتنا ہوتا ہے یار، کئی حاجی طواف کرنے پیر زمین تے لگتا ہی نہیں پیا، اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے۔ پھر 11-12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اب کیا کریں جی؟ فرمایا اب مینا کو چھوڑ دو، اب مینا کو چھوڑ کے پھر چلو اپنی رہائش گاہ پر جاؤ، اور وہاں بھی جا کے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر طواف وداع ہوتا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ سب مشقتیں ہیں، قربانیاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. کیا ہے جی؟ اور منافق کے لیے جنت ہے. قید خانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک قیدی ہے، اس کے لیے باؤنڈیڈ ایریا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. مومن کے لیے بھی قید خانہ ہے، حلال کھانا ہے، حرام، عیاشی فحاشی نہیں کرنی، جوا نہیں کھیلنا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے. جانا ہے تو مسجد میں جانا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا. مومن کے لیے پابندیاں ہیں. اب آپ حضرات کا ذہن ایک سوچ رہا ہوگا، یار یہ مسلمان کے لیے پابندیاں 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 پابندیاں، قربانیاں ہی قربانیاں، یہ کیا فلسفہ ہو گیا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ اس کا فائدہ بھی سناؤ. فائدہ سنو گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ فلسفہ کیا ہے؟ اس فلسفے کا جواب بتلانے لگا ہوں. یہ فلسفہ بتلانے سے پہلے میں ایک مثال دے دوں. یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو باقی سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے. ایک دریا کے اندر لکڑی کی کشتی بنی ہوئی تیرتی جا رہی ہے، اور اس میں بندے بھی سوار ہیں، کشتی بھی سلامتی سے جا رہی ہے، اور جو کشتی میں سوار ہے ان کے لیے بھی سلامتی کا باعث بنی ہوئی ہے. خود بھی نہیں ڈوب رہی اور جو سوار ہیں ان کو بھی ڈوبنے. اسی دریا میں ایک لکڑی کا موچھا تنا، وہ بھی بہتا جا رہا ہے، لیکن وہ کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا باہر آ جاتا ہے، کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا باہر آ جاتا ہے. لکڑی کے اس تنے نے زبان حال سے کشتی سے پوچھا، اے کشتی وجہ کیا ہے تو بھی لکڑی کی اور ہوں میں بھی؟ مجھ سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا، کبھی ڈوب جاتا ہوں تھوڑا سا، کبھی باہر آ جاتا ہوں، اور تو خود بھی سلامتی سے جا رہی ہے اور جو تیرے ساتھ وابستہ ہیں ان کے لیے بھی سلامتی کا باعث بنی ہے، وجہ کیا ہے؟ اب کشتی نے جو زبان حال سے جواب دیا، اے مسلمانوں، اے میرے آقا کے غلاموں، ذرا دل کے کانوں سے سنو. کشتی کہتی ہے، اے تنے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو بھی لکڑی کا اور، لیکن آج جس مکان پر تو مجھے دیکھ رہا ہے میں بڑیاں قربانیاں دے کے یہاں پہنچی ہوں. پہلے میں درخت کی شکل میں تھی، مجھے جڑوں سے کاٹ دیا گیا، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، پھر میرے ٹکڑے کیے گئے، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، اور پھر مجھے سیزننگ کے لیے، سکھانے کے لیے باہر رکھ دیا گیا. میں نے بارش، آندھی، طوفان سب کچھ برداشت کیا، اور جب میں سوکھ گئی تو میرے سینے پر آرا چلایا گیا. میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی، اور پھر میرے تختے بنائے گئے، میں نے یہ بھی تکلیف برداشت کی. پھر تختوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو پتا شکنجا ہوتا ہے، مجھے شکنجے میں کئی دنوں تک کس دیا گیا، میں نے یہ تکلیف بھی برداشت کی. پھر میرے اوپر رندہ چلایا گیا، میں نے یہ بھی تکلیف برداشت کی. پھر میرے اندر سوراخ کیے گئے، میرے اندر کیل ٹھونکے گئے، میں نے یہ بھی تکلیف برداشت کی. جب یہ ساری تکلیفیں برداشت کر لی، آج اس مقام پر ہوں، خود بھی سلامتی سے جا رہی ہوں، جو میرے ساتھ وابستہ ہے میں اس کو بھی سلامتی سے لے کے جا رہی ہوں. بس سمجھ لو حج کا فلسفہ. فرمایا جو حج کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے
دولت قربان کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، اور جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ اپنے خاندان کے 400 افراد کو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جا رہا ہوگا۔